بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ بجٹ اجلاس کے اس اہم موقع پر آپ نے مجھے موقع دیا کہ آئی کین ایکسپریس مائی ویوز آن بجٹ اینڈ کانسٹیٹوئنسی ریلیٹڈ پرابلمس. اس بجٹ کے متعلق بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان حالات کی طرف نظر دوڑائیں کہ جن حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا. آج پوری دنیا، پوری عالمی معیشت کورونا وائرس کا شکار ہے. ہماری معیشت بھی اس سے متاثر ہو چکی ہے. لوگوں کے کاروبار آدھے رہ گئے ہیں. اسی کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ایکسپورٹ ٹارگیٹس ہم میٹ نہیں کر سکے. اسی وجہ سے فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ ڈکلائن کا شکار ہیں. لیکن ان حالات میں ہمیں مزید فنڈ درکار تھے. وہ فنڈز کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے، چاہے وہ وینٹیلیٹر کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اضافی بیڈز مختلف اسپتالوں کے لیے ہوں، کوارنٹین سینٹرز کے لیے ہوں، یا پھر اس بڑی تعداد میں غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں اور جن کا روزگار متاثر ہوا ہے، اور ان کے لیے پیسوں کی ڈسبرسمنٹ چاہیے تھی. یہ وہ مشکل چیلنج تھا جس کا عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو سامنا تھا. لیکن جس مشکل حالات میں پیش کیا گیا ہے، میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے مثبت تجاویز آتی جن کی وجہ سے ہم کورونا وائرس سے نمٹتے، معیشت کے حالات ٹھیک کرتے. لیکن اپوزیشن کا سارا سٹریس پوائنٹ سکورنگ اور تنقید برائے تنقید پہ رہا. آج ہر پاکستانی ان کی اس تنقید کو سن کر یہ سوچنے پہ مجبور ہے کیا نون لیگ کو نواز شریف کی قیادت میں 3 دفعہ وفاقی، 5 دفعہ صوبائی حکومت نہیں ملی تھی؟ اسی طرح بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی قیادت کو 3 دفعہ قومی حکومت، 5 دفعہ صوبائی حکومت نہیں ملی تھی؟ اگر ملی تھی تو یہ کوئی ایک ایسا دور بتائیں جس میں یہ 4 اکنامک انڈیکیٹرز جب انہیں حکومت ملی اور جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو اس میں کمی آئی ہو، جس میں پہلا مہنگائی ہے، جس میں دوسرا امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، تیسرا قرض ہے، چوتھا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو جناب اس کا جواب نفی میں آئے گا. ان سے بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلامانہ دور تھا جس میں انگریز نے جاتے جاتے ہمیں 8000 کلومیٹر کا ریل ٹریک پاکستان کے لیے دے دیا، سب سے بڑا اریگیشن سسٹم پاکستان کے لیے دے دیا. لیکن یہ لوگ، ان کا مشہور پاکستان اور عوام کی خوشحالی ہرگز نہیں تھی. ان کا مشہور صرف اور صرف لوٹ کھسوٹ اور دوبارہ الیکشن جیتنا تھا. یہی وجہ کہ عوام نے تنگ آ کر، مایوس ہو کر عمران خان کی قیادت میں ایک دیاندار آدمی کو پرائم منسٹر اس ملک کا سربراہ بنا دیا. عمران خان صاحب نے آتے ہی جو انٹینشن دکھائیں وہ یہی تھی کہ انہوں نے حکومتی اخراجات میں کمی کی، انہوں نے اپنے آپ کو انیکسی میں محدود کر لیا، انہوں نے بیرونی دوروں کے اوپر کمرشل فلائٹس کا استعمال کیا، اور باہر کے ملکوں میں ہوٹلوں میں رہنے کے بجائے پاکستان ایمبیسیز کو ترجیح دی. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو اس کے اخراجات، اس کے وسائل کے اندر رہ کے چلایا جائے. لیکن اکنامک مس مینجمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس قدر زیادہ تھی کہ 30,000 روپے کا قرض موجود تھا، اس پہ بہت بڑی سود کی اماؤنٹ ڈیو تھی. اب اس سے ڈیل کرنے کے لیے صرف 2 طریقے تھے، یا ملک کو ڈیفالٹ کیا جاتا یا پھر مزید قرض لے کے ان قرض کی ادائیگی کی جاتی. عمران خان نے قرض لے کر قرض کی ادائیگی صرف اس لیے کی تاکہ عوام مشکلات سے نہ گزریں. اور لیکن ریزالو پی ٹی آئی کا اب بھی یہی ہے، اور ریزالو یہ ہے کہ اس ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہے. اسی کے لیے ٹیکس ریفارمز انٹروڈیوس کی گئیں، ٹیکس بیس براڈن کیا گیا اور ٹیکس ٹارگیٹس کو انہانس کیا گیا. امپورٹس کے اوپر کنٹینمنٹ لگائی گئی. آج امپورٹس میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایگریسو پالیسی اپنانی ہوگی ایکسپورٹس کے لیے. مد میں ہمیں ایکسپورٹس کو ڈبل کرنے کا سوچنا ہوگا. ہمیں فوکس کرنا ہوگا منرلس کے اوپر، ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر، سیریلز کے اوپر، کاٹن کے اوپر، فروٹس کے اوپر، ویجیٹیبلس کے اوپر، فش کے اوپر، میٹ کے اوپر. اور ہمیں کامرس منسٹری کو یہ ٹارگٹ دینے ہوں گے کہ وہ ایکسپورٹ کے ٹارگٹ کو ڈبل کریں ود 1 سال. اور یہ ممکن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کمرشل اٹیچیز کی اپوائنٹمنٹ صرف اس بنیاد پہ وہاں کی جائے کہ وہ ہمارے لیے ایکسپورٹ کے آرڈر حاصل کریں، ایکسپورٹ کے ٹارگٹ میٹ کریں. اگر وہ ٹارگٹ نہیں میٹ کرتے
تو ان کی وہاں سے واپس ٹرانسفر ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آنا ہوگا. مثال کے طور پر ایڈیبل آئل اینڈ سیڈ میں ہر بجٹ میں $3 ارب سے اوپر کا خرچہ ہو رہا ہے. اگر یہی انسینٹو ہم اپنے فارمرز کو دیں, ان کو اچھا پیکیج دیں, ایشورنس آف لفٹنگ دا کراپ دیں, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کارن اور سن فلاور اس کی اگر محنت کی جائے تو اس کی فصل اتنی ہو سکتی ہے کہ ہمارا یہ بل کم ہو سکے. اس کے علاوہ فورن ریمیٹنسز ہماری وہ ایک آمدن کا ایک ذریعہ ہے جو بڑے عرصے سے $20 بلین کے ارد گرد اوور راؤنڈ کر رہا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فورن ریمیٹنس کو ڈبل کیا جائے, اور ان کو ڈبل کرنے کے لیے ہمارے پاس مواقع موجود ہیں. ہمارے پاس ایک نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بے روزگار ہے, اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈرائیور تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے تو آپ کو ڈرائیور اچھا نہیں ملے گا. آپ ایک گارڈ جس کو آتا ہے وہ گارڈ نہیں ملے گا. تو حکومتی لیول کے اوپر 3 سے 6 مہینے کے کورسز ہونے چاہیے جو ایسے غیر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ان ہنر کی تعلیم دیں, ان کو سرٹیفکیٹ دے سکیں, تاکہ نہ صرف پاکستان کے اندر کی کھپت ہو سکے بلکہ باہر کے ملکوں پہ بھی ان کو جاب اپرچونٹی حاصل ہو اور یہ پاکستان کے لیے قیمتی زر مبادلہ کما سکیں. یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایگریسو پالیسی اپنا کے ایکسپورٹس کے اوپر اور فورن ریمیٹنسز کے اوپر ہم اس ملک کے قرضے سے نجات دلائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب علی میں اپنے حلقے کے اور خوشحال ضلع کے لیے چند گزارشات ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرا حلقے کے اندر خوشحال شہر ایک تاریخی شہر ہے, ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن ایک تاریخی شہر ہے. شیر شاہ سوری نے خوشحال کا نام خوشحال اس لیے رکھا کہ وہاں میٹھے پانی اس وقت تھا, لیکن ہماری بد انتظامیوں کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں کہ خوشحال شہر میں پینے کا پانی بھی نہیں ہے اور سیوریج کے حالات بھی نہیں ہیں. میری درخواست ہے کہ اس شہر کی تاریخی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ماڈل سٹی ڈکلیئر کیا جائے. دوسری جو ایک مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ خوشاب ایک انتہائی پسماندہ ضلع ہے اور نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں, جس کی وجہ صرف اور صرف اچھی تعلیم کا نہ ہونا ہے اور اعلیٰ تعلیم کا میسر نہ ہونا ہے. میری حکومت سے گزارش ہے کہ فل فور خوشاب میں ایک یونیورسٹی کا اعلان کیا جائے تاکہ یہاں کے نوجوان بھی ترقی کر کے باقی علاقوں کی طرح پاکستان کی پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. موہاڑ کا میرا کسان, میرے حلقے کا کسان نہایت محنتی اور جفاکش ہے. وہ 700 فٹ کی زمین کی گہرائی سے پانی لے کے اور اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں, لیکن بدحالی کا شکار ہیں کیونکہ بجلی کے اخراجات اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ ان کے لیے بدحالی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. میری گزارش ہے کہ ایسے ٹیوب ویل جو 700 فٹ سے نیچے پانی لے رہے ہیں یا 700 فٹ تک لے رہے ہیں, حکومت انہیں فلیٹ ریٹ کی سہولت میسر کرے. اس کے علاوہ میرے حلقے میں وادی سون ہے, ایک ایسا مقام ہے جو سیاحتی مرکز کے طور پر بڑے اچھی طرح ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. یہاں کی خوبصورت جھیلیں ہیں, خوبصورت جنگلات ہیں, لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑھتی آبادی کی ایندھن کی ضروریات نے ان جنگلوں کو کٹوائی شروع ہو گئی ہے. میری گزارش حکومت سے اس علاقے کی خوبصورتی اور ٹورزم کے فروغ کے لیے کہ اس علاقے کو فوراً سوئی گیس کی سہولت فراہم کی جائے. آخر میں ایک اور گزارش جو ہے کہ میری کنال اریگیشن جو تھوڑی بہت ہمارے حلقے میں ہوتی ہے وہ مہاجر کنال سے ہوتی ہے, اور مہاجر کنال کے لیے اتھورائز واٹر ہے 1874 کیوسک. میری گزارش ہے کہ یہ ابھی چونکہ 1473 کیوسک پہ چل رہی ہے, اس کی پوری جو ہے پانی کی سپلائی دی جائے تاکہ کسانوں کے مسائل اور مشکلات حل ہو سکیں. آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا ہے. میں ان حالات میں اپنی ساری قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ متحد ہو کے اور اس مشکلات کا سامنا کریں اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہر کوئی کھڑا ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس موقع پر اپنی پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آج انہی کے جوانوں کی شہادتوں کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. دہشت گردی جو پہلے ہمارے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی آج اس کا کلا کما ہو چکا ہے, اور میں اس پہ ان شہیدوں کے والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میری دعا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور جس طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو تصورات پاکستان کے لیے دیکھے تھے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ اسلامی فلائی مملکت بنائے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. جناب سید علی حیدر زیدی.